اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو امت کو نہیں بتایا گیا. غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، یعنی رومن امپائر شکست کھا گئی. اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں جب یہ 7 آیات پہلی کور ہو جائیں گی ان میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. فی ادنى الارض، قریب کی سرزمین میں، اور ادنا کا ترجمہ ایک اس اعتبار سے بھی کیا گیا ہے نچلی زمین میں، جو آپ سمجھ لیں کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ یہ بیٹل فیلڈ ہوا جو کہ عام جو سطح ہے اس سے نچلی سطح تھی. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور یہ رومی ہارنے کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے. پرشین امپائر نے انہیں شکست دی تھی اور بڑی زبردست قسم کی شکست، امید نہیں تھی کہ دوبارہ یہ سر اٹھا سکیں گے. فی بضع سنین، 3 سے لے کر 9 سال کے اندر. بضع سنین یا بضع سنین یہ عربی زبان کے اندر 3 سے لے کے 9 تک کو کہا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ذکر ہے نا کہ وہ بضع سنین جو ہے وہ جیل کے اندر رہے، یعنی تقریباً 3 سے 9 سال کے درمیان. للہ الامر من قبل، پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، ومن بعد، اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا. یعنی یہ اس دنیا کی بادشاہی جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، چاہے تو فرعون کو عطا کر دے چاہے سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دے. یعنی اپنے سب سے مردود ترین پرسنالٹی فرعون اور محبوب ترین پرسنالٹی سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور پھر اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے اہل ایمان، کیونکہ مشرکین عرب جو ہے وہ بت پرست تھے اور جو پرشین امپائر تھی اہل فارس وہ آتش پرست تھے. تو اس اعتبار سے یہ دونوں کامن تھے. دوسری طرف مسلمان بھی اہل کتاب تھے، یعنی قرآن کے ماننے والے، اور جیوز اور کرسچنز بھی اہل کتاب. جو رومن امپائر تھی وہ کرسچنز کی تھی، تو لہٰذا جب وہاں پہ وہ مغلوب ہوتے تھے تو یہاں پہ یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے تھے مشرکین عرب کہ دیکھو وہ بھی کتاب والے تھے، ان کو شکست ہوئی اور وہاں پہ آتش پرست جیت گئے تو ہم بھی یہاں پہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے. یہ وہ انالوجی بنایا کرتے تھے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد ہوگی اس کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ مدد فرماتا ہے. ینصر من یشاء، وہ جس کی مدد چاہتا ہے فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہی غالب ہے رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رومن امپائر دوبارہ سے پرشین امپائر کے اوپر غالب ہوگی. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اکثریت دنیا کے ساز و سامان کو دیکھ کر فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس وقت بھی جس طریقے سے رومن امپائر کو شکست ہوئی، حتیٰ کہ پرشین امپائر کی فوجیں جو ہیں مصر تک پہنچ گئیں اور ان کی اوریجنل سلیب بھی اتار کے لے آئیں. اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ رومن امپائر کس طرح اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوگی. اکثر لوگ دنیا کی زندگی کے سامنے کی جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، جبکہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں. یعنی بعد والے معاملات آخرت سے مراد بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد الٹیمیٹ آخرت یعنی قیامت کے دن کی جو جواب دہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. یہ میرے بھائیو سورۃ الروم کی جو پہلی 7 آیات ہیں جن کی ہم نے تلاوت اور مختصر ترجمہ سنا تشریح کے ساتھ، یہ قرآن حکیم کی ٹاپ آف دا لسٹ پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے جو بالکل بائی نیم پیش گوئی، پروفیسی اور غیبی خبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے دی گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں منوان پوری بھی ہوئی اسی طریقے سے. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4774 اور صحیح مسلم میں 7066. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الروم آیت نمبر 1 سے 7 کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو 5 پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں
उनमें से एक पेश गोई ये है जो सल्तनत रोमा को, रोमन अंपायर को दोबारा से पर्शियन अंपायर के ऊपर गलबा हासिल हो गया। उनमें से एक पेश गोई वो है जो सूरह रूम के अंदर जिक्र हुई। अब ये बात समझ लें कि जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबऊस हुए, उस वक्त दो सुपर पावर्स थी पूरी दुनिया के अंदर जिनका गलबा था। नंबर 1 रोमन अंपायर, जिसे सल्तनत रूमा कहा जाता है, और नंबर 2 पर्शियन अंपायर, जिसे अहले फारिस कहा जाता है। रोमन अंपायर का जो हेड था वो कैसर कहलाता था, और पर्शियन अंपायर का जो हेड है वो किसरा कहलाता था। ये दो बड़ी सुपर पावर्स थी। रोमन अंपायर जो है वो प्योरली क्रिश्चियंस थे, कोई डेविएटेड फॉर्म के अंदर, और जो पर्शियन अंपायर वाले थे ये आग की पूजा करने वाले लोग थे, यानी बिल्कुल अपोजिट चीजें। जिस तरह के किसी जमाने में, इवन आज भी किसी दर्जे में, दो सुपर पावर्स, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, जो कि अब टूट के तकरीबन रशिया रह चुका है, लेकिन अब भी वो रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये दो सुपर पावर्स, ये भी देख लें आप, डिनायल ऑफ गॉड करने वाले रशियन एथियस्ट, और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिकन, वो डिक्लेयर्ड क्रिश्चियंस हैं। यानी सेम वही एनालॉजी आज के जमाने में भी मौजूद है। और इसके अलावा भी कई एनालॉजीज हैं। उस जमाने के अंदर जब पर्शियन अंपायर को गलबा हासिल होता था तो मुशरिकीन अरब खुश हुआ करते थे कि वो भी आसमानी खुदा को नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, हम बुतों की पूजा करते हैं, वो आग की पूजा करते हैं, उनका गलबा हमारा गलबा है। और जब रोमन अंपायर को, जो आसमानी मजहब को मानने वाले थे, चाहे वो डेविएटेड फॉर्म में क्रिश्चियनिटी थी, जब उनको गलबा हासिल होता था तो मुसलमान खुश होते थे कि वो अहले किताब तो हैं, और मुशरिकीन अरब जो है वो कोड़ते थे। जिस तरह आज भी काफी अरसे तक तो हमारी भी यही हालत रही है कि कहीं पे अमेरिका जीतता था तो हमें खुशी होती थी कि चलो किसी दर्जे में खुदा के मानने वाले तो हैं, और जहां पर रशिया को शिकस्त होती थी उसकी हमें खुशी होती थी, और जब रशिया का कहीं पे गलबा होता था हम कहते थे तो मुनकरीन खुदा हैं, इनका गलबा नहीं होना चाहिए। सेम एनालॉजी, उस वक्त रोमन और पर्शियन अंपायर, आज अमेरिकन और रशियन अंपायर। अब जाके मामला जरा उलट गया है, जब अमेरिका ने हमें भी उसी तरीके से धमकियां देनी शुरू की हैं, और आपको पता है ये ट्रंप का भी हालिया बयान आया है, तो हमारे जैसे लोग तो बहुत पहले ये चीखते थे कि खुदा के लिए, खुदा के साथ यारी लगाएं, दुनिया के असबाब को आप जरूर इख्तियार करें, लेकिन इस दर्जे में नहीं कि आप अपनी जो मजहबी इक़दार हैं उनको ही पसे पुश डाल दें। तो आप देख लें, अमेरिका ने बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह पाकिस्तान को यूज करके डस्टबिन में फेंक दिया, जिस तरह की उन्होंने बातें की। यानी कल तक वो हमें कहते थे कि ये आपकी जंग है, हमारी जंग नहीं है, हम कहते थे नहीं आपकी जंग है, अब हम कह रहे हैं जी हमारी जंग है। देखा उन्होंने हमें कहां पे लाके खड़ा कर दिया कि उनकी जंग हमें लड़नी पड़ रही है। आज पाकिस्तान जो है वो, यानी आप समझ लें, आग का समुंदर बन चुका है इस एतबार से। वो तो यहाँ पे आग लगा के चले गए, पीछे मुसीबत साढ़े गांठे फिट करके टूट गए। हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो गए, हमारी कई गलत पॉलिसीज की वजह से। और आज जब हमें अपनी होश आई है तो अब मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि अब हमसे ये अमेरिकन अंपायर भी काबू नहीं आ रही, और रशियन अंपायर तो पहले ही हमने खिलाफ की हुई थी। तो बार मैं एनालॉजी बता रहा हूं कि उस वक्त जब रोमन अंपायर जीतती थी तो मुसलमान खुश होते थे, जिस तरह किसी जमाने में अमेरिका को गलबा होता था हम कहते थे हम अमेरिकन अलाए, हमें खुशी होती थी। और दूसरी तरफ जब पर्शियन अंपायर को फतह हासिल होती थी तो उस वक्त के जो बुत परस्त थे वो खुश होते थे, जिस तरह के आज के इंडियन बुत परस्त खुश होते हैं जब रशियन अंपायर को कोई जो है वो फतह मिलती है। अब ये तो मैं ही आपको बता सकता हूं ना, आज के दौर में कंपैरिजन करवा के, उलमा को तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नहीं पता। सेम एनालॉजी, रोमन अंपायर और पर्शियन अंपायर, और आज अमेरिकन अंपायर और रशियन अंपायर, सेम वही, उनके भी मज़ाहिब उसी तरीके से तफरीक हुए हुए, और उसी तरीके से मुसलमान भी खुश होते और मुसलमान भी नाराज होते। बहरहाल मुसलमान की खुशी और नाराजगी की जो निस्बत है वो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटीज होनी चाहिए, उनकी तालीमात होनी चाहिए। दुनियावी चीज़ों को पसे पुश डालकर हमें अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। तो बहरहाल मुसलमान बड़े गमज़दा हुए, मुशरिकीन अरब बड़े खुश हुए कि अनकरीब हम भी, बुत परस्त भी इन पर गलबा हासिल कर लेंगे, जो आसमानी इब्राहिमिक, जो इब्राहिमिक
جو ریلیجن ہے اس کے ماننے والے ہیں، کیونکہ مسلمان بھی ماننے والے تھے اور کرسچنز بھی. ابراہیم علیہ السلام تو کامن پرسنالٹی. تو مسلمان جو ہے وہ بڑے غمزدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی، سورۃ الروم کی پہلی 7 آیات، اور اس میں پریڈکشن فرما دی کہ اگرچہ روم اس وقت مغلوب ہو چکا ہے، لیکن غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ان قریب وہ غالب بھی آ جائیں گے، فی بضع سنین، 3 سے لے کے 9 سال کے اندر اندر. للہ الامر من قبل، پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، ومن بعد، اور بعد میں ہی اللہ کا حکم چلے گا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. جب رومن امپائر کو فتح ہوگی پرشین امپائر کے اوپر، تو مسلمان خوش ہوں گے کہ اہل کتاب کا غلبہ ہوا آتش پرست لوگوں کے اوپر. اچھا، جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابھی تو تازہ تازہ خوشی تھی مشرکین عرب کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے، خوشی سے جھومتے ہوئے مشرکین کے قافلے میں ان کی مجلس کے اندر گھس گئے اور کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے، ان قریب رومن امپائر پرشین امپائر کے اوپر غالب آئے گی. اب مشرکین جو ہے وہ بڑے نالاں ہوئے. انہوں نے سیدنا ابو بکر سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ شرط لگا دو. یہ اسی حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں، مستدرک الحاکم میں، مسند احمد میں اور دلائل النبوہ کے اندر. شرط لگاؤ. سیدنا ابو بکر صدیق نے شرط لگا دی. اسی حدیث میں موجود ہے اس وقت شرط لگانے کی حرمت نہیں آئی تھی، یعنی اس وقت تک شرط لگانا جائز تھا اور کامن جگہ کے اوپر مال رکھ دیا گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی کہ بضع سنین، 3 سے لے کے 9 سال تک بنتے ہیں، تو سینٹر میں کر لیتے ہیں 6 سال کے اندر اندر فتح نصیب ہو جائے گی رومن امپائر کو پرشین امپائر کے اوپر. مشرکین عرب مان گئے اس شرط کے اوپر، لیکن 6 سال گزر کے فتح کوئی نہیں ہوئی. سیدنا ابو بکر نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بضع سنین سے مراد 6 سال تو نے کس طرح لے لیا؟ یہ 3 سے بن کے 9 سال تک بنتے ہیں، تو تمہیں چاہیے تھا 9 یا 10 سال کی شرط لگاتے. تم نے 6 سال کی شرط کیوں لگائی ہے؟ غلطی تو تمہاری ہے. بہرحال وہی ہوا کہ 7ویں سال رومن امپائر، جو بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی دوبارہ پرشین امپائر کے اوپر غلبہ حاصل کرے گی، انہوں نے اپنی فورسز کو جمع کیا اور پرشین امپائر کو شکست فاش دی 7ویں سال کے اندر. بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق تو شرط اپنی ہار گئے، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی اس پروفیسی کی وجہ سے، اس پیش گوئی اور غیبی خبر کی وجہ سے کئی مشرکین عرب نے اسلام قبول کر لیا کہ بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی غلبہ حاصل ہوگا پرشین امپائر کے اوپر رومن امپائر کو، جبکہ وہ افریقہ تک پرشین امپائر پہنچ چکی تھی ان کو شکست دیتے ہوئے. یہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہوئی الحمدللہ. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی. اور اسی حدیث میں آتا ہے ترمذی کی کہ یہ فتح کا دن وہی دن تھا جس دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں مشرکین عرب کے اوپر فتح نصیب ہوئی. اسی دن رومن امپائر کو بھی پرشین امپائر کے اوپر فتح نصیب ہوئی. یعنی دونوں طرف جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے، یعنی مسلمز اور کرسچنز، ان کو فتح حاصل ہوئی بت پرستوں کے اگینسٹ. پوری ہوئی اور کئی کافروں نے اسلام بھی قبول کر لیا اس کی برکت سے الحمدللہ. لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، تاریخ نے وہ دن دیکھے کہ چند سالوں کے اندر رومن امپائر بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک گئی. جنگ یرموک کے اندر شکست فاش ہوئی رومن امپائر کو، اور دوبارہ وہ امپائر قائم نہیں ہو سکی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میرے بعد قیصر ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک قیصر روم نہیں ہوگا. اتنی بڑی پروفیسی. اور میرے بعد کسرا بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. الحمدللہ آج تک وہ دوبارہ امپائر نہیں بن سکی. جنگ یرموک میں رومن امپائر ڈھیر ہوئی، اور اس کے بعد جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر تو ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. اور یہ پورا عراق، ایران، افغانستان، یہ پورے کا پورا رشیا، یہ سب کے سب مسلمانوں کے پاس آ گئے. اور رومن امپائر کا بھی اچھا خاصا حصہ، حتیٰ کہ مسلمان جو ہیں وہ اس لیول تک گئے کہ پھر سلطان محمد فاتح کے دور کے اندر تقریباً 840 ہجری کی بات ہے، 8 سے تقریباً 400 سال پہلے، 600 سال پہلے، جبکہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور مسلمان جو ٹرکی ہے وہ گڑھ تھا، قسطنطینیہ وہاں پہ تھا.
مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا. یہ تو مجبوراً ان کو ویٹیکن سٹی میں اپنا وہ پوپ کو شفٹ کرنا پڑا, ورنہ ویٹیکن سٹی ان کا ٹرکی میں استنبول تھی جگہ. مسلمانوں نے فتح کر کے قسطنطینیہ کا نام جو ہے استنبول رکھ دیا. اسلام ان بلک, اسلام کا گڑھ. جس طرح ہمارا بھی کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے, تو آپ سمجھ لیں اسلام آباد ہی ہے ٹرکی کا بھی کیپٹل سٹی. استنبول ٹرکش میں کہتے ہیں اسلام ان بلک, اسلام کا گڑھ. وہ بیسیکلی ویٹیکن سٹی تھا. رومن امپائر ہزاروں سال میں ادھر سے ہزاروں سال بیٹھی ہوئی تھی, اور پھر ایسا اٹھا کہ وہ پھر معاملات تتر بتر ہو گئے. اس سے پہلے بھی جب تک قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا تھا, رومن امپائر گھٹنے بال ٹیک چکی تھی. سیدنا عمر کے دور میں یہ آج کے آپ سمجھ لیں اربوں ڈالر جزیہ مسلمانوں کو دیا کرتے تھے.